سر صاحب سیاست سے کچھ ہٹ کے بھی اگر ہم بات کر لیں سوشل ایشوز کی، تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو ہمارے سوشل انفلوئنسرز ہیں یا ہمارے ایکٹرز ہیں ایکٹریسز ہیں، ان کے قتل کی، ان کی لاشوں کے برآمد ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور کئی کئی دنوں ان کی لاشیں پڑی رہتی ہیں ان کے فلیٹس میں. اب ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے جس میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 مہینے سے وہ اپنے فلیٹ میں پڑی تھی. مطلب کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ، کوئی آپ کے فرینڈ سرکل نہیں ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کا سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں وہ آپ کے فالوور سے بھرے ہوتے ہیں، آپ کے فینز اتنے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کے جو آخری لمحات دیکھے جائیں وہ تنہائی میں ہیں. ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات، اسی طرح ہی ہوا ہے اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور ظاہر ہے اس سوسائٹی میں کچھ مسائل ہیں. ایک تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو فیم جن کو ملتی ہے، یا وہ فیم کے چکر میں پھر بھول جاتے ہیں کہ کوئی رسم و رواج کیا ہیں، رشتے کیا رشتوں کا کیا تعلق ہے اور ان کو کہاں رکھنا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ کہ میرا یہ خیال ہے کہ ایک خاص جو ایک پیٹرن یہاں بن گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس میں کچھ والدین کو اور کچھ ہماری حکومت کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں یہ کس کس عمر میں کہاں کہاں دیکھنے ہیں، اس پہ کوئی ایس او پیز جاری کریں، کوئی والدین کے لیے کوئی آگہی مہم جو ہے نا وہ شروع کریں. یہ جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح حمیرہ اصغر کا دیکھ لیں، وہ گھر سے باہر تھیں، وہ لاہور سے تعلق رکھتی تھیں، 7 سال سے وہ کراچی میں تھیں اور وہ ایک فلیٹ میں رہ رہی تھیں، اور اسی فلیٹ میں کوئی گزشتہ سال سے انہوں نے اپنا جو کرایہ ہے وہ نہیں دیا. اب پتہ نہیں کیا حالات تھے کہ وہ کرایہ نہیں دے سکتی تھیں. ایک طرف فیم تھا، آپ ایک عزت اپنی بچاتے بھی ہیں، عزت کو برقرار رکھتے ہیں، سفید پوشی کا برم رکھتے ہیں، ایسی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جو وہ کرایہ بھی نہیں دے سکتی تھی. یہ سوچنے کی بات ہے نا، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ اگر یہ مہینے بعد پتہ چلا ہے تو یہ تو وہ جو مالک مکان ہے اس نے جو عدالت میں کیس کیا ہوا تھا اس میں اس کو بیلف کے ساتھ وہاں جا کے کہ بھی پتہ چلے چاہیے تھا بالکل. اور اس نے اس سے پہلے میٹر بھی کٹوایا ہوا تھا. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ حالات یا چیزیں ہیں جو اس فیم کو کی وجہ سے وہ کہیں نہیں بتا پائی ہوں گی. ہو سکتا ہے اپنی سفید پوشی کے برم میں وہ سمجھتی ہوں کہ یہ برم ٹوٹ جائے گا. ابھی تو انویسٹیگیشن ہونی ہے اور چیزیں سامنے آئیں گی. اس کے علاوہ ایک تو یہ مسئلہ کہ یہ کیوں اس طرح انفرادی یہ رویہ بھی کیوں ہے، والدین کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ جب پولیس والوں نے ان کے بھائی کو کال کی کہ آپ کی بہن کی لاش ہے، ان کو آ کے آپ لیں ہم سے یا ان کی تدفین کریں، تو انہوں نے کہا کہ ان کے والد سے رابطہ کریں. والد سے رابطہ کیا؟ انہوں نے کہا جی میرا تو 7 سال سے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. اب یہ پوائنٹ ہے نا، انڈسٹری کی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کی غفلت ہے یا اس کے اندر انٹر ہونے کے بعد آپ کے رشتے آپ سے چھوٹ جاتے ہیں؟ کس طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہی تو انفرادی رویہ ہے نا. جس نے جو راستہ اختیار کیا ہے یہ اس کو سوچنا چاہیے. اس میں کہیں نہ کہیں تو والدین کا قصور آتا ہے کہ بہرحال ان کی ٹریننگ میٹر کرتی ہے. پہلی درسگاہ جو ہے وہ تو آپ کا گھر ہے، والدین ہیں، والدہ ہیں، خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے. تو یہ پھر ایک ٹریننگ جو ہے وہ اس میں وہ قصوروار ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کا جو انٹرویو وغیرہ لاسٹ جو آیا تھا اس میں انہوں نے بتایا کہ میرے والدین سے بہن بھائیوں سے رابطہ ہوتا ہے اور میں مہینے بعد نہیں جا سکتی تو میں فون پہ رابطہ رکھتی ہوں. تو اس طرف سے یہ انکار تھا اور یقیناً وہ جب 7 سال سے وہاں رہ رہی تھیں تو مسئلہ ہی ہے نا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ دوسری طرف ایک تو یہ حمیرہ اصغر کا معاملہ ہے، یہ بڑے سوالات اس میں جنم لے رہے ہیں اور ان کو دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے عائشہ خان ایک سینئر اداکارہ تھیں، ان کی 1 ہفتے بعد لاش ملی. میں کہہ رہا ہوں یہ تو مہینے بعد بھی نہ ملتی، نہ پتہ چلتا. اگر وہ پولیس والے نہ جاتے کہ وہ تو خالی کروانے جا رہے تھے وہ عدالت کے آرڈر کے تحت،